الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 دو تلاوت کے ہیں، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے بچو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ، اللہ رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو، سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ کیپٹل لینے کے لیے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم مدینہ منورہ میں دوسری ہجری سے گزر رہے ہیں، جہاں پر جنگ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ نازل فرمائی۔ ایک بات ذہنوں میں رکھیے، قرآن مجید کا سب سے طویل ترین سورہ 286 اس کی آیتیں 286 آیتیں، یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی۔ فرشتوں کی ٹیم کو تو دے دیا گیا تھا، لیکن مختلف اوقات میں مختلف حصے نازل کیے گئے۔ اور آخری دو آیتوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں معراج نبی کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر طلب فرمایا معراج کے لیے، تب دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر وانصرنا علی القوم الکافرین تک آپ کو تعلیم کی گئی۔ یہ دو آیتیں مکی ہیں، بقایا پورا مدنی ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے لی ہے، چونکہ اب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کرام کی آنے والی نسلیں قرآن پڑھنے والی ہیں، یاد کرنے والی، عمل کرنے والی ہیں، ان کو سورہ بقرہ دے دیا سورہ فاتحہ کے بعد میں، اس لیے کہ فاتحہ میں بندے نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے اس میں تمہاری ہدایت ہے۔ یہاں سے لے کر الف لام میم سے والناس تک پوری ہدایت ہی ہدایت ہے، تمام چیزیں اس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، تمام باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی۔ اب کیونکہ یہاں پر سورہ بقرہ میں سود کی آیتیں آ گئی، میں یہاں پر اس کا ذکر ہوں۔ حقیقت میں یہ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع کے قریب نازل ہوئی ہوں گی، اس سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرے سال یہ دوسری ہجری میں یہ حکم آ جائے اور سود منع نہ کیا جائے، سود کا سسٹم نہ روک دیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ حج دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا تھا وہ یاد کیجیے۔ جاہلیت کی تمام رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے، ان تمام زنجیروں کو میں روند رہا ہوں۔ جاہلیت کے سودوں میں جو پہلا سود میں معاف کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا ہے، عباس بن، یہ ذہن میں رہے۔ اب وہ صرف جو مال اصل دیا تھا، رقم اصل دی تھی، وہ لینے کے حقدار ہیں، اب اس کا اضافی مال وہ نہیں لے سکتے، اور ان کا بہت بڑا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آیت پر آیت نازل ہو گئی دوسری ہجری میں، حضرت عباس ایمان لائے 8ویں ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر، اور اللہ کے رسول نے انہیں حکم ہی نہیں دیا۔ سوچئے اس بارے میں فتوے نہیں دے رہا ہوں، یہ جو میں نے سیرت کا سلسلہ تیار کیا ہے جس میں بہت ساری آیتوں صورتوں کے بارے میں چند آپ کے غور و خوض کے لیے نکات پیش کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بنیادی مقصد ہے کہ بات کھل کر سامنے آ جائے، اس لیے کہ بہرحال اب اس پر بات ہوگی جب گزشتہ بار ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی آیت نمبر 245 پر، اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔
بنی اسرائیل پر عذاب آیا، اور مکے میں معراج النبی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بنی اسرائیل نازل فرمایا اس میں صاف صاف فرما دیا تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تم پر عذاب آئے گا۔ اب یہاں پر جس کا ذکر کیا گیا ہے، اب یہ بنی اسرائیل کے خروج کا 2 مرتبہ، 2 بابلیوں نے حملہ کیا، بخت نصر نے حملہ کیا، اور پھر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جوان لڑکیوں کو پکڑ کر لے گئے، جوانوں کو قتل کیا۔ پھر نبی آئے، انہوں نے سنبھالا دیا۔ اب جب ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے، تھوڑا دم لینے کا موقع ملا، تو انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا، اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ لگتا ہے اس زمانے میں نبوت کے اور دنیا کے کاروبار چلانے کے 2 علیحدہ، یعنی سماجی اور مذہبی 2 الگ الگ طریقے زندگی کے ذمہ دار 2 تھے۔ مذہبی رہنمائی کے لیے نبی موجود تھے، دنیا چلانے کے لیے بادشاہ۔ یہ نبوت اور بادشاہت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نبوت اور خلافت پسند کیا، جس سے کہ نبوت آپ پر ختم ہو رہی تھی۔ اب آنے والا بادشاہ ہوگا تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا نتیجے نکلیں گے، اور خلیفہ ہوگا تو اس کی کیا صورتحال ہوگی، یہ آپ جانتے ہیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال کیوں لڑنا، کیوں بادشاہ چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی سرکردگی میں ہم اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اب جب وقت کے نبی نے کہا کہ اگر اللہ نے تم پر قتال لکھ دیا اور تم نہ لڑو تو کیسے؟ اب انہوں نے دلیل یہ دی کہ ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا، بیٹیوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں، پورا شہر برباد ہو گیا، ہم کو تتر بتر کر دیا گیا، تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم تو مقابلہ کریں گے دشمن سے۔ اللہ کے حکم سے نبی نے قوم کو بتا دیا کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ قوم کا ایک نوجوان تھا، یہ قد و قامت، ڈیل ڈول، جسامت، بہترین علم رکھنے والا، لیکن کسی اعلیٰ مالدار خاندان سے نہیں تھا۔ نبی سے مطالبہ کریں ہمارے لیے مقرر کر دیجیے۔ اب جب نبی اللہ کے حکم سے آدمی کا نام بتا رہا ہے تو فوری اختلاف رائے شروع ہو گیا۔ انا یکون لہ ملک، اسے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، خاندانی ہم رئیس چلے آ رہے ہیں۔ حکمرانی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، یہاں پر یہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ سمجھایا جا رہا ہے۔ وقت کے نبی نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ اصطفیٰ علیکم، تم سب میں اللہ نے انہیں چن لیا ہے، طالوت کو، اور کس بنیاد پر؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، علمی صلاحیتیں، جسمانی طاقتیں اللہ نے انہیں فراوانی سے دی، سب کو نہیں دی، سب کو ملتی بھی نہیں۔ کسی کو دماغی صلاحیت بہت ہے، جسم کمزور ہے، کسی کو جسمانی صلاحیت بہت ہے، دماغ زیادہ کام نہیں کرتا۔ اسی لیے محاورہ مشہور ہے نا، پہلوانوں کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے، تو وہی۔ اب بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیے، بالکل نہیں فونا تمام، چلنا پھرنا خود ان کے لیے مسئلہ رہتا ہے، لڑائی جھگڑا کیا کریں گے؟ اور یہاں ہے علم اور جسم دونوں کے دونوں چیزیں موجود ہیں، اس کا حوالہ دیا جا رہا۔ بہرحال بڑی رد و خط کے بعد میں انہوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن حضرت طالوت جیسے ہی بادشاہ بنے اور فوج لے کر دشمن جالوت سے، جو مقابلے کا سردار تھا اور دشمنوں کا تھا، غیر مسلم ہوگا، اب اسے مسلمان لڑنے جا رہے ہیں، اس دور کے بنی اسرائیل کے، تو انہوں نے امتحان لینا ضروری سمجھا اپنی قوم کا۔ یہ مینجمنٹ سمجھایا جا رہا ہے، جب کسی کو کسی جگہ کا ذمہ دار بنایا جائے تو اپنے ماتحتوں کی تھوڑی آزمائش کر لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی پہلے سے ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، تفصیلات نہیں جانتے، کوئی پروجیکٹ لے لیا جوش میں کہ سب مل کے کریں گے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ اسپرٹ
ٹیم اسپرٹ نہیں ہے، اختلاف رائے ہے وہاں پر، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، تو پہلے آزمانا جانچنا ضروری ہے۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ فوج چل رہی ہے، راستے میں اللہ تعالیٰ ایک نہر میں تم کو آزمائے گا، ابھی سے کھا لو پی لو، اور سفر کے دوران میں اس نہر سے جب گزرو تو شدید پیاس لگے تو 1-2 گھونٹ پی لینا، اتنا منع کر کے آگے بڑھے۔ لیکن وہ جب نہر کے پاس پہنچے تو تقریباً فوج نے 90% نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ نافرمانی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، امت مسلمہ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اللہ سکھا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حدیث فرمائی ہے، من آتانی فقد آتانی اللہ آتانی، من آتا اللہ فقد آتانی، بلکہ الفاظ یوں ہے، من آتانی فقد آتا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من آتانی الامیری فقد آتانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، امیر کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ ہم کسی سے وابستہ ہیں، کوئی گروپ، کوئی تنظیم، یا پھر چھڑے چھاٹ تنہا زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی جگہ پر 1.5 انچ کی جماعت ہے، ملنا ہی نہیں چاہتے۔ اب مسلمان انفرادی زندگی بسر کریں گے، ان کا کوئی دنیاوی طور پر، حالانکہ ہم کو تو مسجد کے لیول پر محلوں میں تربیت دی جا رہی، تمہارا ایک امام ہونا چاہیے جس کو دین اور دنیا کا دونوں کا علم ہو، صحت مند ہو، تندرست ہو، کبھی ناگہانی آ جائے تو نمٹنے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ آسمانی سلطانی ہو یا دنیاوی آفتیں ہوں۔ اتنے ٹیلنٹس اس میں ہونے چاہیے نا، لیکن ہم نے کس کو، ہمارے ہاں وہی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے ایک دوسرے کی، وہ کیوں آگے بڑھے، میں کیوں نہیں، میں کرتا بھی نہیں، میں کرنے بھی نہیں آتا، یہ طریقہ، یہ رویہ امت مسلمہ نے اپنا رکھا ہے، ہم بھی نہیں کریں گے تم بھی مت کرو، بیٹھو دیکھتے رہو، اور یہ بھول رہے ہیں کہ جب دشمن کی مار پڑے گی تب پھر کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالطاعہ، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے، اور اطاعت کے بغیر امیر نہیں ہے۔ امیر کس کام کا؟ جس کی اطاعت ہی نہ کی جائے۔ کون ہے ہمارا ذمہ دار؟ بڑی مشکل سے، دنیا دار تو بہت سارے ہیں، 3 گروپ کام کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر، ایک تو صرف علمی نوعیت کا رہ گیا ہے، وہ کام نہیں کرتا، دوسروں کا حال یہ کہ قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزیں لے کر دنیا میں تبلیغ کرتے پھر رہے، تیسروں کا حال یہ ہے کہ بس ان کو مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اس درجے کے مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں، صرف اللہ رسول کی اطاعت کے لیے تیار نہیں، وہ غیروں کے آگے آستانوں پہ سر جھکانے کے عادی بن چکے ہیں۔ پھر کیسے قوم میں سدھار آئے گا؟ تو کیسے آئے گا؟ پوری دنیا کا یہی معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال سب نے خوب پانی پی لیا، اب جیسے ہی آگے بڑھے دشمن کی فوج سامنے دیکھی، فوج پوری مسلمان فوج ڈھیلی پڑ گئی۔ آج ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے۔ اور جالوت کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ لوہے کے لباس میں غرق آتا تھا، سر سے پیر تک صرف پیشانی کا حصہ اس کا کھلا رہتا تھا، اور اتنا بہادر اور طاقتور تھا کہ 1000 آدمیوں پہ بھاری پڑتا تھا۔ بعض وقت سن کر لوگ ہیبت زدہ ہو جاتے، لیکن جو چند لوگ اپنے سپہ سالار اور بادشاہ کے ماننے والے تھے، فرما بردار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، دیکھو اللہ کا نام لو اور میدان میں اتر جاؤ۔ اور تاریخ نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی کتنی فوجوں نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، بس اللہ کا نام لے کے اترو۔ لیکن نہیں، نافرمانی کرنے والوں کے پاس نام اللہ کا لیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ وہ قوت و صلاحیتیں، ہیبت طاری ہو جاتی، خوف طاری ہو جاتا، ڈر آ جاتا ہے۔ بہرحال مقابلہ ہوا، نوجوان سپاہی تھے، ویسے تو تھے
روایات میں چروا ہیں. یہودیوں کی روایت چھوڑیے, سنیے, بس سننا ہے. جیسے کہ وہ داؤد علیہ السلام کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پیغمبر ہی نہیں مانتے, الٹی سیدھی باتیں مشہور کر کے رکھی. انہوں نے جو فن انہیں جانتا, وہ فن میں پتھر رکھ کر پھینکنے کا جو فن وہ جانتے تھے, جسے آج کی زبان ہم غلیل کہہ سکتے ہیں, وہ پھینکا, وہ نوک دیا, پتھر جا کر جالوت کی پیشانی میں دس گیا, مر گیا. اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں نبی بھی بنایا. حضرت طالوت کے بعد میں وہ بہت بادشاہ وقت بھی بنے. چلیے اللہ یہاں فرما رہا ہے. اب یہاں سے تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے, اور پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسولوں کو مقام و مرتبہ دینا اللہ کا کام ہے, امتیوں کا نہیں. اور آج امتی اور امت کے غلو کرنے والے شاعروں کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں ردے پہ ردے چڑھائے. سارے نبی میرے نبی کے در کے غلام, مانگنے والے, فقیر, کیا کیا نہیں, پتہ نہیں کیا کیا بتائے. یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہاں تیسرے پارے میں یہ ہے, اور آخر میں کیا ہے؟ ہم سے عہد کیا لیا جا رہا ہے؟ کہو تم اپنی زبانوں سے لا نفرق بین احد من رسلی, ہم رسولوں کے بیچ میں فرق نہیں کرتے. بڑا چھوٹا بولنا یہ امت کا کام نہیں ہے. ارے عمل وہ کریں کہ میں اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننے کی کوشش کریں, چاہے جائے کہ رسول کے مقام کو ہم آگے بڑھائیں. اب اس کے بعد میں, اس سے پہلے کہ اللہ اپنا اصلی تعارف کرا رہا ہے, بڑی وہ مایا ناز آیت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, لوگوں جو ایمان لائے, جو مال ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرو, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. قیامت تو بعد میں آئے گی, وہ دن میری اور آپ کی زندگی میں وہ ہے جب اسرائیل آئیں گے اپنی ٹیم کے ساتھ, ماں بہن بیوی بچوں کے درمیان ہوں گے, روح نکال کے لے کے چلے جائیں گے. ختم, کروڑوں کی جائیداد سرانے ٹکے رہ جائے گی, کچھ نہیں لے جائے گا جانے والا, سب چھوڑ کے جانا پڑے گا. دنیا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو, وہاں کوئی شفاعت کام نہیں. اب اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے فقروں میں اپنی تعریف ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہر مسلمان کو یہ اس کے بعد والی دو آیتیں یاد ہونی چاہیے. رسول اللہ کا حکم ہے, سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ کر تلاوت کر کے وظیفہ بنا کے سو. اس کو اپنا وظیفہ بنا لو. شروع کی 4 آیتیں, آیت الکرسی, اور اس کے بعد کی 2-3 آیتیں, آخری 3 آیتیں, جملہ 10 آیت. چلیے آپ سارے نیک متقی پرہیزگار ہیں, روزانہ کا آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے کتنی آیتیں, کتنے سورے پڑھ کے سو, یا صرف کلمہ پڑھ کے سو جاتے؟ جب ماں باپ خود نہیں پڑھیں گے تو بچے کیا پڑھیں گے؟ اور آج کی جنریشن سوچئے. اور خاص طور پر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد دلائی ہیں. دجال کے نکلنے کا وقت قریب ہے. بچہ رات میں پڑھے گا, آدمی رات میں پڑھے گا, رات بھر دجال نکلے گا, محفوظ رہے گا فتنے سے. صبح پڑھے گا تو دن بھر محفوظ رہے گا. یہ معمول بنایا جائے اپنا. پھر اس کے بعد میں اب اس کو مسلمان اپنے پہ, بچے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی, اس کا مسئلہ ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. یہ غیر مسلموں کے لیے, مسلم کے لیے نہیں. جو کوئی میرا ڈیپینڈنٹ ہے, میں پوری طاقت استعمال کروں اس کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے. پرانے زمانے میں ہوتا یہ تھا, ہمارے بچپن میں ہوتا تھا, سنتے تھے ہم. نماز نہیں پڑھنے پر مائیں کھانا نہیں دیتی تھی, حالانکہ ماں سب سے زیادہ شفیق ہوتی ہے. نماز نہیں پڑھنے پر, فجر کی نماز نہیں پڑھنے پر ناشتہ نہیں ملتا تھا, ظہر نہیں پڑھنے پر دوپہر کا نہیں, عشاء نہیں پڑھنے پر رات کا کھانا نہیں ملتا. آج نہیں, بہت مصروف ہے بچے. پڑھ لیے الحمدللہ, خوش ہو گئے, نہیں تو نہیں. چلیے دنیا میں تو میں اور آپ اپنے اولاد کے ساتھ رعایت کریں, پھر آخرت میں جب
قیامت میں کھڑے رہ کر انہیں اللہ کے دربار میں نماز کا حساب کتاب دینا پڑے گا تو وہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھیں گے، اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے کبھی دنیا کے معاملات میں اچھا نمبر نہیں لایا، رپورٹ کارڈ اچھا نہیں آیا تو مار پیٹ کرتے تھے، نماز نہیں پڑھا تو مارتے نہیں تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کے بعد میں دوسرے دن بیٹے کا انتقال ہوا، بہت سارے لوگ ملاقات کے لیے آئے، تعزیت کے لیے، تو انہوں نے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر حیرانی کا کل میری نماز فوت ہوئی اور کوئی میری تعزیت کے لیے نہیں، آج بیٹا، حالانکہ اللہ مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا، بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، یہ تو اس کا تھا وہ لے لیا، انا للہ وہ نہیں لے رہا، جس کا تھا وہ واپس لے لیا، یہ حالت، نماز کے لوگ اتنا خیال رکھتے۔ بہرحال آگے چل کر دو واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ بادشاہ سے مکالمہ ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں زندہ موت کا مالک ہوں، ایک عام آدمی کو جو بے گناہ تھا قتل کر دیا، کہا کہ موت میرے قبضے میں ہے، اور جسے موت کی سزا تھی جیل خانے میں تو آزاد کر کے کہنے لگا کہ میں زندگی کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا سورج کو مشرق سے نکلتا ہے ہمیشہ مغرب سے نکال کے بتا، حیران ہو گئے۔ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ کوئی پیغمبر ہوں گے، بنی اسرائیل کے لگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک ہی معجزہ دکھایا گیا اور یہ پیغمبر کو بھی، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے والی آیت ہے کہ ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک پوری قوم عذاب کا شکار ہے، اوندھی پڑی ہے اپنے چھتوں پر، اور وہ حیران ہے کہ پنجر پڑے ہوئے وہاں پر، کیڑے مکوڑوں نے پورے جسموں کو کھا لیا ہے، مکان اوندھے پڑے ہوئے، اللہ اس پوری قوم کو زندہ کرے گا، کیسے کرے گا؟ اللہ نے انہیں وہ اچھی موت طاری کر دی، 100 سال اٹھایا، کتنا آرام کرے بھائی، کتنا سوئے، دن کا ایسا نہیں 100 سال۔ اور جب وہ دو چیزیں سفر کر رہے تھے توشہ تھا کھانے کا، وہ تمہارا کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، 100 سال گزرے کھانا خراب نہیں ہوا، البتہ جس گدھے پر سفر کر رہے تھے اس کا حال کیا ہوا دیکھو کہ پنجر ہڈیاں کڑی بھی ہیں، گوشت پوشت پورا سڑ گل چکا ہے۔ اس کے بعد والی آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، میں کہتا ہوں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے، نبوت کے دور میں ایک مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کے کچھ اسرار اپنے نبیوں کو بتایا تاکہ وہ پوری آتھنٹسٹی، پوری یقین اور اعتماد کے ساتھ دنیا والوں کے سامنے اسلام کی بات رکھے۔ ربی ارینی کیف تحیی الموتی، ہے اللہ مردے میں جان کیسا ڈالتا ہوتا، اولم تؤمن، کیوں میں نہیں مانتے تم؟ نہیں بلا مانتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہیے، آنکھوں دیکھی بات میں اور صرف سنی ہوئی معلوماتی بات میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندوں کو سدھاؤ کہ آپ کے اشاروں پر اڑنے آنے جانے لگے، پھر جب مانوس ہو جائیں تو انہیں ذبح کر دو، ان کا خیمہ بنا دو، لے آ کے 4 پہاڑوں پر رکھو، درمیان میں کھڑے رہ کے آواز دیکھو۔ اب دیکھو ان گوشت کے ٹکڑوں کو کیسا جوڑتے ہیں اور کیسا اس پرندے میں ہم جان ڈالتے ہیں، آپ کی سٹی کی آواز، آپ کی آواز پر وہ کیسا دوڑ چاہتے۔ بہرحال یہاں پر اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس کے لیے اگر تم 1 پیسہ خرچ کرو گے تو 1 سے 10، 10 سے 70، 70 سے 700 گنا تمہاری نیتوں کی بنیاد پر دے گا۔ جنگ بدر کے بعد کیا آیتیں ہیں؟ مکے والے خالی ہاتھ لوٹے پٹے آئے، مہاجرین، مدینے والوں کی بڑی تعداد یہودیوں کے سود کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، چند افراد ہیں جن کے پاس کچھ مال و دولت ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہر چیز شیئر کر لو۔ اب یقین مانیے بظاہر دکھنے میں میرے سامنے میرے کھانے کی روز مرہ کی 2 روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اب اگر میں اس کو اپنے اور ایک بھائی کے ساتھ شیئر کر لوں، ایک اسے اس میں پہلے 2 کھا کر میرا پیٹ بھرتا تھا، اب 1 میں اللہ تعالیٰ پیٹ بھرا ہوا محسوس کرے، یہ ہوتی ہے برکت۔ بھوک نہیں لگے گی، البتہ یاد رکھیے نیت خراب ہوگی تو پھر وہ تو معلوم ہوگا کہ وہ تو 1 روٹی داڑھ میں بھی نہیں ہوئی، اور بھوک بات نیتوں کی ہے، اللہ نیتوں کو دیکھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اب جب کسی کو دو تو احسان جتا کر اس کے اوپر اپنا روب جھاڑتے ہوئے، آج کے معاشرہ، مسلم معاشرے کو یہ پوری آیتیں اس کی تصویر عکاسی کر رہی ہیں۔
ہم قرآن کو چھوڑ کر کیسے بن گئے؟ خود غرض بن گئے. حالانکہ ایک مسلمان دینے والا ہوتا ہے، گیور ہوتا ہے. اللہ کی پوری مخلوق، پوری کائنات مسلم ہے، دیتی ہے. سورج دن رات روشنی دے رہا ہے ہم کو، بارشیں پانی دے رہی ہیں. مسلم اور یہ نہیں دیکھتی، بارش جب ہوتی ہے تو دیکھتی نہیں کہ کون سے کھیت پہ برسوں، مسلمان کے یا غیر مسلم کے. یہ تو اللہ کا دہریہ ہے، یہاں پہ تو بارش ہی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، سورج ایسی دیکھ دیکھ کے نکلتا ہے کہ ان کی کھڑکیوں میں نہیں نکلوں گا جہاں پر اسلام کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا نام نہیں. تمام چیزیں ہر کسی کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. تو مسلمان ہمارے ہاں تو اللہ کا دین ہے، یہ تو دینے کے لیے آیا. لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نہیں. پھر اللہ مثال دے رہا ہے، قسم قسم کی مثالیں. تھوڑا سا چھوٹا سا علاقہ ہے لیکن اللہ ایسی بارش بھیجے گا کہ دگنی فصل ہو. خلوص، اخلاص جہاں پر ہوگا بڑھوتری ہوگی، برکت ہوگی. ایوریج قسم کا اخلاص ہوگا، اکھیری فصل ہوگی. اخلاصی نام کو نہیں ہے، دل میں شیطنت بھری ہوئی ہے کہ اب دے کر احسان اب اس پر اپنا رعب جتاؤں گا، تو سمجھیے کہ نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس علیک ہدیٰ، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، آپ نہیں دے سکتے. مدد کے مستحق وہ ہیں جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ان کے اپنے روزگار نہیں ہے، کھانے پینے کے ساز و سامان کا کوئی بندوبست کرنے کے اہل نہیں ہے، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے بھی نہیں. ان کی مدد بہت زیادہ ضروری ہے. لا یصلون الناس الحافا، لپٹ کے چمٹ کے ہر ایک اپنے مصیبتیں سنا رہے ہیں، پریشانیاں سنا رہے ہیں، بھائی ہماری مدد کرو. نہیں، یہ دیکھو پھر صرف شیطان کا ذکر ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسا شیطان نے چھو کر باولا کر دیا. شیطان جسے چھو لیتا ہے وہ تقریباً نیم پاگل ہو جاتا ہے. دنیا اب صبح سے شام تک اس کی فکر رہتی کہ میں جمع بندی کرتا رہوں. اس کی بخیلی کی انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ نہ اپنی ذات پر، نہ ماں باپ پر، نہ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے. کچھ نہیں، خرچ ہی نہیں کرتا. مال رکھا ہوا ہے، روز گن گن کر رکھے گا، اسے روز چیک کرتا رہے گا، اکاؤنٹ بیلنس چیک کرتا رہے گا، خرچ نہیں کرے گا. کب تک؟ یہ وہ شخص کرے جس کے پاس گارنٹی ہے کہ فلاں دن میری موت آنے والی ہے، اس وقت سے پہلے میں جو چاہے فیصلہ کروں. نہیں، کسی کو کچھ نہیں معلوم. اب میں صرف گنتا ہی رہوں، ایک بڑی رقم جمع کے رکھوں اور اچانک موت آ جائے تو پھر ہاتھ کیا آئے گا؟ اور وہ میری جمع کردہ رقم، وہ دولت میری اولاد کے لیے، میرے بال بچوں کے لیے فتنہ بن جائے. آپس میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے ان کے گھر میں. جنازہ پڑا ہوگا، آپس میں لڑائیاں ہو جائیں گی، یہ تیرا اور یہ میرا.